بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کے لیے جیل میں تیاری کرنا شروع کر دی گئی ہے، کمرہ شمرہ تیار ہو رہا ہے۔ بہو جی یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ اتنی بڑی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، تو اس کے پیچھے کوئی سٹوری ہے، کوئی کہانی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ جو عمران خان صاحب ہیں، آج انہوں نے سی پی این ای کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز کے ساتھ کے وفد کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ وہ تو بھائی نے رونا پایا، انہوں نے کہا دیکھو مینو اور میری بڈھی نو یعنی بشرا بیگم کو جو ہے نا فیک نیوز کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ بڑی زیادتی ہے، دیکھیں اس طرح کا نوٹس لینا چاہیے آپ لوگوں کو، یہ باتیں وہ کر رہے ہیں۔ اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ پہلی بات تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ سی پی این ای والے کس چکر میں عمران خان کو ملے ہیں۔ فرینکلی جا کے میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سی پی این ای والے جو ہیں وہ مالکان جتنے ہیں نا، ایڈیٹر مالکان، ان کے وہ بغل بچے ہوتے ہیں، وہ ان کی جو ہے نا حیثیت وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ مالکوں کو کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جرنلسٹ جو کمیونٹی ہے اوورال اس کی نمائندگی نہیں کرتے، اس کی نمائندگی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کرتی ہے، جس کے صدر جو ہیں وہ شہزادہ ذوالفقار ہیں، ٹھیک ہے، اور ناصر زیدی صاحب ان کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ یہ جو سی پی این ای ہوتی ہے یہ مالکان کی ایکچولی جو ہے تنظیم ہوتی ہے، انہوں نے نام رکھا ہوتا ہے جناب کہ جناب ایڈیٹرز نے، صحافیوں کے نام ہوتے، ایک جو سیٹھ جس طرح کی وہ کرتے ہیں وہ کیا ہوا ہے۔ اچھا اب یہ موو کرتے ہیں سیٹھوں کے کہنے کے اوپر، یہ موو انڈیپینڈنٹلی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سیٹھ کس کے کہنے پہ موو کرتے ہیں؟ میں آپ سے عرض کروں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک رضی دادا صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا چند روز پہلے، انہوں نے کہا تھا کہ جناب ایک سرکاری ادارے اور ایک بڑے ادارے کے ایک افسر کی طرف سے کال آئی ہے کہ عمران خان کا لاہور میں جلسہ ہے، اس کو پراپرلی کور کروا لیں۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ بھی عمران خان نے مگر کھڑوتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے نا وہ ابھی تک انڈیویجولی چل رہی ہے، کوئی کہیں نہ کہیں عمران خان کے لیے حمایت جو ہے وہ موجود ہے، ورنہ سی پی این ای دے وفد جڑے نا وہ اس طرح نہیں جا سکتا۔ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ عمران خان کی محبت میں وہ چلے جائے۔ یہ سی پی این ای وہی ہے جو اب سے چند روز پہلے جب عمران خان وزیر اعظم تھے ان کے خلاف باقاعدہ طور پر یعنی سراپا احتجاج تھی، ایڈے بڑے اشتہار جو ہے نا وہ شائع کیے جاتے تھے اخبارات کے اندر کہ جناب یہ جو فیک نیوز کے نام کے اوپر جو ہے وہ حکومت پاکستان یعنی اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں، لب کشائی سے روکنا چاہ رہے ہیں اور منہ پر تالے لگانا چاہ رہے ہیں اور جناب قلم توڑنا چاہ رہے ہیں، یہ وہ کیا کرتے تھے۔ اچانک ہی انہوں نے ٹھڈ دے وچ کوئی درد اٹھیا، محبت جاگی، عمران خان کی وہاں پہ چلے گئے۔ یہ کوئی دال میں کچھ کالا ہے، مجھے سچی بات ہے کوئی شبہ اس سے پڑا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ اتنی سادہ نہیں ہیں جتنی دکھائی دے رہی ہیں۔ ایسے چیزیں سادہ ہوتی بھی نہیں ہیں، اور نہ شیخ رشید ورگا بندہ تو نہیں کہہ سکتا نا یہ بات کہ خانہ جنگی ہو سکتی ہے، انقلاب آوے نہ آوے خانہ جنگی ہو سکتی ہے اور جمہوریت ختم ہو سکتی ہے اور جناب یہاں پہ کوئی ٹیکنیکل حکومت بن سکتی ہے۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ بیانات جو دے رہے ہیں شیخ رشید صاحب کو، جتنا کہ ہم نے ظاہر ساری زندگی کور کیا ہے اور جتنی کہ ان کی سیاست پہ نظر رکھی ہے، اسے میں آپ کو اس حوالے سے مکمل شور، وہ مانے نہ مانے، ویسے تو وہ مانتے ہیں کہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے، لیکن پتہ لگ جاتا پوائنٹ چہرے تو کہ کیڑا گیٹ نمبر 4 ہے تو کیڑا عوام والے پاسے میں آیا۔ یہ بڑا ایک واضح فرق ہوتا ہے جو انسان کو فیل ہو جاتا ہے۔ تو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں خانہ جنگی ہوتی، یا ہو سکتا ہے للکارے مار رہے ہوں، ایویں مطلب ہوتا ہے نا ایک بڑکا مار رہے ہوں، پھوکے فیر کر رہے ہوں، وہ ہو سکتا ہے یہ کر رہے ہوں کہ ڈٹ ڈر جائے شہباز شریف، زرداری جناب دبئی چلا گیا ہے، شہباز شریف جو ہے وہ عمرے پہ چلے گئے ہیں، بلاول صاحب بھی عمرے پہ گئے ہیں، تو پچھوں میں زور دابے شابے مارا، ہو سکتا ہے کوئی پچھلے جڑے نا ڈٹ ڈر جائیں، یہ کوئی اس طرح کا سین ہے۔ میں اس کو سچی بات ہے کہ جو سی پی این ای کا وفد ملا نا، اس وفد کے ملاقات اور شیخ رشید کی پریس کانفرنس، اگر آپ ان کو جوڑ کے دیکھیں تو کچھ چیزیں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو رہی ہیں یا گڑبڑ ہیں۔ ابھی تک سسٹم کے اندر کسی انڈیویجول کی حمایت جو ہے وہ عمران خان کو حاصل ہے۔ مجھے یہ بالکل اس بات پر جو ہے نا پکا کھجور قسم کا شک ہونا شروع ہو گیا ہے، اور پہلے میں کہتا تھا کہ جناب اس میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ بات بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اکانومی سنبھالن ٹرے نے، یا لوڈ شیڈنگ انہوں کو قابو نہیں آ رہی ہے، ہوں پھر پسینے آ رہے ہیں مینوں، اور کل ساری رات جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ نے بڑا تنگ کیا سر، آج صبح سے پھر لوڈ شیڈنگ نے عذاب ڈالا ہوا ہے۔ یہ معاملات اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں۔ اس چیز کو ایک اور چیز سے بھی دیکھنا چاہیے، اور وہ چیز یہ ہے کہ گورنر صاحب جو ہیں عمر سرفراز چیمہ صاحب، انہوں نے ایک خط لکھا کہ جناب لاہور ہائی کورٹ کی ڈائریکشن ہے کہ صدر صاحب میں گائیڈ کرو عارف علوی صاحب کو۔ عارف علوی صاحب نے ان کو آگے سے گائیڈ کر دیا کہ جناب تسی آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ جو آئین کہتا ہے وہ کر لیں، تو آئین تے کہندا حلف لو، تو پھر لو حلف کیوں نہیں لیندے؟
حلف لینا چاہیے نا. اب میں آپ سے جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو کھیل رہے ہیں نا کہ تو مینوں دس کہ آئین کی کہندا ہے تو میں تینوں دسنا آئین کی کہندا ہے, یہ جڑی کھیڈو پئی ہے نا سر, یہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز ہے جو کہ مخفی ہے اور دکھائی نہیں دے رہی. کہیں نہ کہیں کسی کو کسی کا فیض انہیں حاصل ہے. ٹھیک ہے, میں بڑے احتیاط سے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, ادروائز یہ ہو نہیں سکتا کہ جناب اتنی چیزیں چلی گئی ہوں, حکومتیں چلی گئی ہوں, اور پھر بھی ایک سرکاری ادارے سے فون آئے کہ جناب آپ نے عمران خان کا جلسہ کور کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب پھر شیخ رشید صاحب جو ہے وہ کہ خانہ جنگی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب عمران خان جو ہیں وہ یہ کہتے پھرے کہ جناب میری بیگم جو ہے نا ان کے خلاف فیک نیوز استعمال ہو رہی. ہاں, فیک نیوز سے مجھے یاد آیا. اچھا سر, اب میں آپ سے عرض کروں کہ بشرا بیگم کے خلاف تو کسی نے کوئی بات نہیں کی, کسی صحافی نے کوئی سوال اٹھایا ہی نہیں. بات تو ہو رہی ہے وہ فرح گوگی صاحب کی, جس سے فواد چودھری صاحب مکر گئے ہیں, جس کا نام سن کے عمران خان صاحب چھوٹ وٹ جاندے نے. فرح گوگی صاحبہ جو ہیں ان کا عمران خان کی بیگم کے ساتھ دوستانہ کس قدر تھا, میں آپ سے عرض کروں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال سینٹ کے انتخابات تھے, اور سینٹ کے انتخابات میں فرح گوگی صاحبہ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر کیا اس کو کہتے ہیں, اس کی کورنگ کینڈیڈیٹ تھیں سینٹ میں. ٹھیک ہے, تو سر اینی چھتی مکر گئے پا جی. ہوں وہ پوچھتے ہیں فواج سے کون فرق ہوگی. یعنی آپ دیکھیں سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا, لیکن یہ مطلب ہے اکھاں چ ککرے بھی نہیں ہوتے نا. ٹھیک ہے, اتنی چھتی دے نا مکرو سر, یہ تو باہر گیا مہینہ بھی نہیں ہویا پائے نا. تو یہ اصل میں سوال ہو رہا ہے فرح گوگی کی جائیداد کے اوپر. اصل میں سوال ہو رہا ہے اس کے اثاثوں کی جو ہے نا ایک انتہائی زیادہ گروتھ جو ہوئی ہے. پتہ نہیں ان نے کوئی سونے چاندی کی کھیتی باڑی شروع کرتی ہوئے گی, کس طریقے سے اتنی زیادہ ان کی جائیداد بن گئی ہے. یہ سوال ہیں جو فرح گوگی پر اٹھائے جا رہے ہیں. چونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ سابق خاتون اول کے ساتھ تھا, وہ جب بھی سابق خاتون اول کسی جگہ پہ جاتی تھی تو فرح گوگی بیگ چونکہ نال نال ہوندی سی. ٹھیک ہے, اس لیے یہ سوال جو ہے اٹھ رہا ہے, ورنہ بشرا بیگم کے اوپر جو ظاہر ہے کہ سابق خاتون اول ہیں عمران خان صاحب کی, ان کے اوپر کسی نے کوئی سوال نہیں اٹھایا. ہاں, ان کے سیاسی مخالفین ہیں وہ بات کرتے ہیں. میں ذرا پسینہ صاف کر لوں. ان کے سیاسی مخالفین ہیں سر, وہ بات کرتے ہیں, اور وہ بات جو ہے ظاہر ہے ان کا حق ہے, کیونکہ عمران خان نے بھی تو انہوں نے کسی نے گھر چنے نہ چھڑیا. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں, ان کی جو والدہ محترمہ ہیں نصرت صاحبہ, وہ غیر سیاسی خاتون ہیں, وہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے اوپر مقدمات درج کر دی گئے. ان کو نیب کی انکوائریاں تھیں ان کے اوپر. ان کی جو بیٹیاں ہیں جو غیر سیاسی خواتین ہیں ان کے اوپر مقدمات درج کیے گئے, ان کے نیب کے چکر لگوائے گئے. ان کا ایک شہباز شریف صاحب کے بھانجے ہیں, سوری بھتیجے ہیں, ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں سیاست کے ساتھ, وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں. ان کے اوپر ان کو نیب نے گرفتار کر لیا تھا باقاعدہ. تو سر جس لیے تسی لوگوں کے گھراں چوں بڑھیاں تکر نوں گرفتاریاں کرائیاں نے, تو لوگ ہن گل بھی نہیں کرن گے, لوگ بات کریں گے. آپ کے سیاسی مخالفین جو ہیں نا وہ ضرور بشرا بیگم کا نام لیتے ہیں, لیکن جو صحافی ہیں وہ سر ان پر سوال نہیں اٹھا رہے. سوال اٹھایا جا رہا ہے اس طرح کہ وہ ان کی دوست, ان کی سیکرٹری, ان کی بیگ چکن والی جو بھی ہے, وہ دیکھو بھاجی اتنے بڑے پیسے کتوں آ گئے, اور اس کے کاروبار جتنے بھی تھے, زمین انہوں نے کیسے خرید لی اور پھر کیسے بیچ دی, یہ سارا معاملہ جو ہے نا اس پر سوال اٹھایا جا رہا ہے. اور یہ سوال اٹھے گا اس لیے کہ جو بھی حکمرانوں کے نزدیک ترین لوگ ہوتے ہیں ان پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے, اور صحافی اس پر سوال اٹھاتے ہیں. ان کی جائیداد میں اضافہ ہو تو سوال اٹھتا ہے, اگر وہ گرفتار ہوں تو بھی سوال اٹھتا ہے, اگر وہ ملک سے باہر جائیں تو بھی سوال اٹھتا ہے. تو یہ سوال تو سر اٹھے گا. باقی جہاں تک فیک نیوز کی بات ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیک نیوز کوئی بندہ بھی اس کی سپورٹ نہیں کر سکتا. ارشد شریف صاحب ایک سینئر صحافی ہیں اور بڑے مستند صحافی ہیں. انہوں نے ایک جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا جی ایف آئی اے میرے خلاف کارروائی کرنے لگی ہے تو ان کو روکیں. اچھا جی, ارشد شریف صاحب کا اپنی ایک سوچ ہے, اپنا ایک نظریہ ہے, وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں, وہ نواز شریف کو پسند نہیں کرتے ہیں, وہ زرداری صاحب پہ تنقید کرتے ہیں, یہ ان کا حق ہے. وہ بطور صحافی, بطور شہری اس چیز کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنی چوائس کے ساتھ کسی کی مخالفت کرے یا اس کی حمایت کرے. یہ ان کا ایک بطور مبصر حق ہے, جس طرح میرا حق ہے, جس طرح اور باقی لوگوں کا حق ہے, اس طرح ان کا بھی حق ہے. اگر ان کے خلاف کوئی واقعی کارروائی ہو رہی ہے تو سر اس کی حمایت کیا, اس کی مذمت ہوتی ہے. سر یہ جو ارباب اختیار ہے نا, وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم صحافی جو ہیں وہ کسی طرح کی آزادی اظہار پر کوئی قدغن کسی طرف سے لگے
وہ عمران خان آندا سی اسی تاں بھی بولنے سا، وہ شہباز شریف لائے گا اسی تاں بھی بول لیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آزادی اظہار کی پر قدغن لگے اور ہم خاموش رہیں. حکومت وقت کو چاہیے کہ اس بارے میں اپنی چیزوں کو کلیئر کرے. اگرچہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا ہے کہ حکومت ارشد شریف کے خلاف کچھ نہیں کر رہی، ان کے جو مخالف ہیں ظاہر ہے تھڑے بندیاں ہوندیاں نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سستی شہرت کے لیے کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ارشد شریف صاحب کیونکہ ہائی کورٹ چلے گئے ہیں اور ہائی کورٹ میں انہوں نے استدعا کی ہے، تو اس معاملے کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے، اور اگر کوئی ایسی کارروائی ہو رہی ہے تو اس کو فوری طور پر روک دینا چاہیے. اس لیے کہ بہو جی یہ تسی بھی یہی کچھ کرنا ہے تے عمران بھی یہی کردا سی تے آزادی اظہار دے والے تے فرق دوواں چ کوئی نہ نظر آیا. باقی فرق دے بعد چ ہون گے نا. بطور صحافی تو ہم پہلے اس چیز کو جج کریں گے، لہٰذا اس بات کو میں ذرا اپنے طور پہ بطور ایک صحافی کے اور بطور ایک شہری کے میں اس کی مذمت کرنا چاہتا تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے. گرمی بہت زیادہ ہے، لائٹ جو ہے نا وہ گئی ہوئی ہے اور یہاں پر اے سی بند ہیں. اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو ویسے عمران خان دے ہے، اس کے علاوہ تو کسی کا نہیں ہے. لیکن مجھے عمران خان سے پھر یاد آیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹس لیا ہوا ہے عمران خان کے بیانات کا، اور پیمرا سے انہوں نے رپورٹس مانگی ہوئی ہیں کہ پشاور ورکرز کنونشن میں عمران خان نے جو باتیں کی، جو ہیں خرم شیر زمان صاحب وہ جو باتیں کر رہے ہیں، حلیم عادل صاحب جو ہے وہ جو باتیں کر رہے ہیں، اور اعجاز چودھری صاحب نے جو باتیں کی ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب نے الیکشن کمشنر کے خلاف کہ جناب وہ نون لیگ کی پارٹی ہیں. یہ عمران خان نے کل پرسوں بھی یہ بات کی ہے کہ وہ تو نون لیگ کی پارٹی ہے، وہ تو نون لیگ کا بغل بچہ، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں. ان نوٹس لے لیا اس کے اوپر. اچھا اب وہ جو میں نے آپ سے بات کی تھی نا کہ عمران خان کے لیے جیل تیار ہو رہی ہے، وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی، وزیر قانون ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب، وہ کل رات یہ فرما رہے تھے کیپٹل ٹاک کے اندر، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ توہین عدالت کی جو ہے نا کارروائی کر سکتے ہیں. اگر وہ دیکھیں کہ واقعی عمران خان نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف اس طرح کی باتیں کی ہیں تو وہ توہین عدالت کی کارروائی کر سکتے ہیں، اور عمران خان کو 6 ماہ کی قید ہو سکتی ہے توہین عدالت کے اندر. کیونکہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے پاس 2 طرح کے عہدے ہیں. ان کے پاس جو ہے ایک عدالتی عہدہ بھی ان کی عدالت بھی ہوتی ہے نا، تو وہ اس کا بھی نوٹس لے کے یہ کارروائی کر سکتے ہیں. قانون میں اس کی گنجائش موجود ہے، اور انہوں نے کہا اس سے پھر عمران خان نااہل بھی ہو سکتے ہیں اور ان کو 6 ماہ کی قید بھی ہو سکتی ہے. الیکشن کمیشن کے پاس اس کا اختیار موجود ہے. اعجاز چودھری صاحب جو ہیں یا دیگر بھی جتنے بھی ہیں مطلب جو ارکان سندھ اسمبلی ہیں ان کے خلاف بھی جو نوٹس لیا گیا ہے، تو یہ وہ کہہ رہے تھے. تو یہ اب ذہن میں رکھیے گا کہ اعظم نذیر تارڑ عام آدمی نہیں ہے، یہ عام وزیر قانون نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کے وکیل ہے، بڑے لرنڈ آدمی ہیں، ان کو قانون کا آئین کا مکمل ادراک ہے. اور اس سے بڑھ کر جو بات میں کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کے بڑے قریبی آدمی ہیں. اب جو وزیر قانون کے ہوتے ہوئے ان کی ایک اہمیت ہے وہ اپنی جگہ پہ رکھیں، اور نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم نواز کے قریبی یعنی جو ہے نا قریب ترین مشاورتی گروپ اس کا نمائندہ اگر کے طور پہ دیکھیے تو گل ڈبل ہو جاتی نا بہو جی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے لیے جیل کی جو ہے نا تیاری کی جا رہی ہے، کمرہ پاج اتنے تیار کیا جا رہا ہے، صفائی کی جا رہی ہے. یہ میری تو شدید خواہش ہے اور بلکہ خواہش تھی ابھی بھی ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اپنا اچھا وقت گزارے جا کے اپنے بچوں کے ساتھ، جمائمہ کے ساتھ. وہاں پہ ان کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے. ان کے ساتھ لندن کا موسم انجوائے کریں. ویسے بھی اتنے گرمی پہ شرمی بڑی پہ رہی ہے، وہاں پہ چلے جائیں. لیکن انہوں نے جو راستہ اختیار کیا اس کے نتیجے میں مجھے لگتا ہے کہ میری یہ خواہش پوری نہیں ہوگی. پہلے ویسے میری کئی نہیں خواہشیں پوریاں ہوئیں، ایک اور صحیح، لیکن باہر یہ اچھا جو ہے نا ایک سیاست میں اضافہ نہیں ہوگا کہ سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ جیلانی ہوا کھاندے پھریں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ نوٹ کریں تو یہ سلسلہ جب سے شروع ہوا ہے تب سے لے کر اب تک پاکستان سر آگے نہیں بڑھ سکا. ٹھیک ہے، پیچھے ہی گیا، سیاسی اعتبار سے آگے نہیں بڑھ سکا. یہ سلسلے کو نہیں ہونا چاہیے. لیکن عمران خان بہو جی بازی نہیں آ رہا. وہ مطلب جس لائن پہ ٹر پہ ہے آئین اور قانون کا اس نے تہو بالا کر کے رکھ دیا تو وہ بازی نہیں آ رہے. تو پھر ظاہر ہے پھر قانون نے اپنا راستہ لینا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک خدشہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اعظم نذیر تارڑ کی بات کو ہولا نہ لے آ جائے یوتھیو، چیزیں نا اور ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. یہ میرا خیال ہے. ہو سکتا ہے آپ کا خیال میرے خیال سے مختلف ہو، لیکن جو بھی آپ کا خیال ہوگا لکھ ضرور دیجیے گا، مگر ڈیسینسی کے ساتھ. فی الوقت اتنے، ملتے اگلے ویلا.